مسیح یسوع جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، اس کے خوبصورت ترین نام میں، اس کے مقدس ترین نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور میں اپنے ہم وطنوں، ملک پاکستان کے تمام باشندوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ اور ان سامعین کو جو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو 15 تاریخ کا ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کہنا چاہتا ہوں۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے ایک بار پھر مجھے اپنے ایک ادنا سے خادم کو اپنے جلال، اپنی بزرگی اور اپنی حشمت کے لیے اٹھا کھڑا کیا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند کے لا تبدیل کلام کی باتوں کو سن کر سیکھ سکیں، اور اسی طرح ہر روز مسیح کے بدن میں ترقی کرتے چلے جائیں، اس کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں، اور ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں، انڈیا میں ابھی ان دنوں میں ہر طرف جو ہے وہ خوشیاں ہیں، ہر طرف پرچم لہرا رہے ہیں، اور پورے ملک کے باشندے جو ہیں، اور خاص طور پر بچے جو ہیں، وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جھنڈیاں لے کر، چھوٹے چھوٹے پرچم لے کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر ایک گھر کے اوپر، ہر ایک موٹر سائیکل کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر آپ جو ہے وہ پرچم لہراتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ سب خوشی کا جو سما ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور آج اس انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن پر خداوند نے مجھے یہ پیغام دیا کہ دنیاوی لوگ دنیاوی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور روحانی لوگ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی روحانی آزادی کے بارے میں بات کریں، کیوں نہ ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، کیوں نہ ہم انجیل مقدس کے مطابق اپنی آزادی اور اس آزادی کی قیمت کے بارے میں جانیں۔ کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آزادی کو محفوظ رکھو۔ اگر آپ آزاد ہو چکے ہیں تو اپنی آزادی کو محفوظ رکھیں، اگر آپ آزاد نہیں ہوئے اب تک تو پھر ہمیں کون آزاد کر سکتا ہے؟ اس آزادی کی کیا قیمت ہے؟ اور پھر ہم نے اس آزادی کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے؟ آج اس مختصر سے وقت میں ہم بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے، اور خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ تلاوت کیجیے گا۔ مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ غور سے پڑھیے گا، غور سے سنیے گا۔ گلتیوں 5 باب اس کی پہلی آیت، جہاں پر خداوند کے لا تبدیل کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جھوٹو۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور اسے قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر، خداوند کی تعریف ہو کہ ہم اس آزادی کے بارے میں آج سیکھنے جا رہے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں، اپنی فریڈم کے بارے میں، اپنی آزادی کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں غلامی کا پس منظر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غلام کیا ہوتے، غلام کس طرح بنائے جاتے، اور تاریخ اس کے بارے میں، بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اور دنیا کی تاریخ کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جب ایک ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا، اس
تو وہ ہارے ہوئے ملک کے تمام باشندوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ اسیر کر لیتے اور ان کو اپنے غلام بنا لیتے۔ غلام بنانے کا ایک دوسرا پیٹرن بھی بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی غریب شخص کسی امیر آدمی سے قرض کے طور پر روپیہ پیسہ لے لیتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور جو اس کا ٹھہرایا ہوا وقت ہوتا ہے پیسوں کو واپس کرنے کا، اگر وہ نہ کر پاتا تو وہ قرض خواہ جو ہے جس نے پیسے دیے ہیں وہ اس شخص کو ایک مدت کے لیے اور یا پھر عمر بھر کے لیے بھی جو ہے وہ اسے اپنا غلام بنا سکتا تھا، اور یہ ان کی شرائط پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ غلامی کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب کوئی شخص غلام بن جاتا تو اس غلامی کے دور میں ان کی جو اولاد پیدا ہوتی وہ بھی غلام کہلاتی۔ اور جس طرح آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اسی طرح پرانے عہد میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، ان کی قیمتیں لگائی جاتی تھیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے قد کاٹ کے حساب سے، اس کی طاقت کے حساب سے، اس کی عمر کے حساب سے، اس کی ذہانت کے حساب سے مقرر کی جاتی، اور جو اس کا مالک ہے وہ اس کی منہ مانگی قیمت مانگتا، اور جس شخص کو کسی غلام کی ضرورت ہوتی وہ اس کی قیمت ادا کرتا اور اسے اپنا غلام بنا لیتا۔ پہلے وہ غلام کسی اور کا تھا، اب وہ غلام جو ہے وہ مالک اس کا تبدیل ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کی کنڈیشن ابھی بھی غلاموں کی سی ہے۔ اور غلاموں کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ غلام جو ہے وہ ایک ریموٹ کی طرح ہوا کرتے تھے، ان کی اپنی نہ تو کوئی مرضی تھی، اپنی نہ تو کوئی سوچ تھی، نہ اپنی مرضی سے وہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کا ریموٹ جو تھا وہ ان کے آقا اور ان کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا۔ ان کا مالک کہتا تو وہ اٹھ جاتے، ان کا مالک کہتا تو وہ بیٹھ جاتے، اور ان کا مالک جس بات کا انہیں حکم کرتا انہیں ہر حال میں اسے پورا کرنا ہے وداؤٹ اینی ایکسکیوزز۔ اور یہ ایک غلام کے بارے میں بتا رہا تھا میں۔ ابھی خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو آئینہ بناتے ہوئے میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی غلام تھے یا کیا ہم اب بھی غلام ہیں؟ یہ ہر شخص نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں خیال کرنا ہے، اور آئینہ جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام کو بنانا ہے، مقدس انجیل کو بنانا ہے، جس میں سے میں نے دیکھنا ہے۔ جب ہم آئینہ کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے جسم کی ساری خامیاں اور ساری خوبصورتیاں آئینہ دکھا دیتا ہے، اور انجیل مقدس، بائبل مقدس بھی خداوند کا پاک اور مقدس کلام آئینہ کی مانند ہے۔ تو کیا ہم دیکھیں کہ کیا ہم غلام تھے یا کیا ہم غلام اب بھی ہیں؟ تو خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں خداوند کے لا تبدیل کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ہم نے خداوند کے پاک و مقدس کلام میں سے یہ دیکھا کہ کیا ہم غلام تھے یا کیا ہم اب بھی غلام ہیں؟ تو خداوند کا پاک و مقدس کلام یہ کسی نبی نے نہیں بتایا، یہ کسی پیغمبر نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ کے منہ کی باتیں ہیں، جو اس نے ارشاد فرمایا
کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی غلام گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم گناہ سے مغلوب ہیں اور گناہ ہماری زندگی میں حکمرانی کرتا ہے اور ناپاکی کی، تاریکی کی ان روحانی قوتوں کو، ان فوجوں کو جو ہم پر حکمرانی کرتی ہیں، اگر آج بھی ہم اس سے مغلوب ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم آج بھی غلام ہیں۔ تو خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس غلامی سے آزادی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے کہ آزادی کی کیا قیمت شریعت نے، خداوند کے لا تبدیل کلام نے ٹھہرائی کہ کیا قیمت ادا کی جا سکتی ہے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو خداوند کے لا تبدیل کلام میں سے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا پہلا پطرس اس کا 9 باب اور اس کی 22ویں آیت میں خداوند کے لا تبدیل کلام میں یوں لکھا ہے، پہلا پطرس 9 باب کی 22ویں آیت، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں اس آیت کے اندر کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، بڑی سادہ سی آیت ہے اور عام فہم انسان بھی بڑی آسانی سے اسے سمجھ سکتا ہے کہ خداوند کا لا تبدیل کلام یہ فرما رہا ہے کہ شریعت کے مطابق خون سے ہر ایک چیز پاک کی جا سکتی ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، گناہ کی معافی نہیں ہے، غلامی سے آزادی نہیں ہے۔ تو اسے ہم دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے دلدل سے آزاد ہونے کے لیے جو قیمت شریعت نے مقرر کی وہ خون تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کون آزاد کر سکتا ہے۔ جس طرح ملک پاکستان کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد کروایا اور ان کے ساتھیوں نے، روحانی طور پر ہمیں کون آزاد کروا سکتا ہے اس شیطان سے، اس کے چنگل سے، اس کی غلامی سے، گناہ کی غلامی سے ہمیں کون آزاد کروا سکتا ہے؟ تو خداوند کا پاک اور مقدس کلام آج میرے ساتھ مل کر نکالیے گا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت، خداوند کے لا تبدیل کلام میں یوں لکھا ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقع ہی آزاد ہوگے۔ ایک بار پھر آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یوحنا 8 باب کی 36 آیت، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقع ہی آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں آزاد کون کروا سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع المسیح، اور وہ واحد ہستی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں دوسری آیت کے بارے میں دیکھیں کہ ہمیں کون آزاد کروا سکتا ہے۔ یوحنا 8 باب کی 32ویں آیت کیا فرماتی ہے؟ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں دوسری آیت کی ہمیں فرما رہی ہے کہ اگر ہم سچائی سے واقف ہو جائیں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ سچائی کیا چیز ہے؟ سچائی کو انگلش میں ٹروتھ کہتے ہیں، اور یوحنا 14 باب کی 6 آیت مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے آیت فرمائی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ مسیح یسوع نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور جو حق کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ سچائی ہے۔ مسیح یسوع
सच्चाई है। मसीह यीशु वाहिद वो रास्ता है जो हमें गुनाह की दलदल से आजाद करवा सकता है। मसीह यीशु वाहिद वो रिसोर्सेज है जो हमें इब्लीस की इन शैतानी फौजों से आजाद करवा सकता है। मसीह यीशु वाहिद वो शख्सियत है जो हमें गुनाह की दलदल से आजाद करवा सकता है। और मसीह यीशु ने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया। मसीह यीशु हमें मिशनों की गुलामी से आजाद करना चाहता है। मसीह यीशु हमारे बंधनों को तोड़ देना चाहता है। मसीह यीशु हमें उन सारी बेड़ियों से आजाद कर देना चाहता है। और इस आजादी के लिए उसने अपने पाक खून का फिदिया और कफारा दिया। और एक बात आपको बताता चलूं कि किसी गुलाम को खरीदने के लिए जो कीमत अदा की जाती उसे फिदिया कहा जाता। और मेरा और आपका फिदिया देने वाला मेरा और आपका नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने अपने पाक खून का फिदिया दे दिया और ताकि हम इस गुनाह की गुलामी से आजाद हो सके। और खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम इस बात की तस्दीक करता है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 20वीं आयत हमें यूं सिखाती है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। हालेलुया, ये खुदावंद की तारीफ हो। हम अपने नहीं हैं, गुलाम अपना नहीं होता। जो उसकी कीमत अदा कर देता है उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ती है। और आज मैं और आप देखें कि मसीह यीशु ने हमें कीमत देकर खरीद लिया है। और उसने क्या कीमत अदा की वो भी हम खुदावंद के ला तब्दील कलाम में से देखें कि उसने हमारे लिए क्या कीमत अदा की। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 3री आयत से लेकर ऑनवर्ड मैं आपकी रहनुमाई के लिए तलावत करना चाहता हूं। खुदावंद के ला तब्दील कलाम में से लिखा है, मसीह यीशु आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा सकें। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह की तरफ फिर गया, पर खुदावंद ने हम सबकी बदकिरदारी मसीह यीशु पर लाद दी। मसीह यीशु सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने के लिए ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह मसीह यीशु खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। और अजीजों, ये यशायाह 53 बाब इस कदर खूबसूरत इस बात की शहादत पेश करता है, सबूत पेश करता है, किस कदर पहले से ही पेशन गोई कर दी गई कि मेरा और आपका निजात दहिंदा हमें इस गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए किस कदर भेड़ों की मानिंद ले जाया गया। मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया।
میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے، میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس کی پسلی میں بھالا لگا، میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی اور اس کے منہ پر تماچا مارا جاتا اور اسے ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مسیح یسوع صلیب کو اٹھا کر اس کلوری کے پہاڑ کی طرف بڑھتا گرتا اٹھتا ہوا جا رہا تھا۔ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس پر سیاست ہوئی، میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس کے منہ پر تھوکا گیا تاکہ وہ ہمیں آزاد کروا سکے، اور وہ یہ قیمت تھی جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے اپنے خون کو بہا کر ہمیں آزاد کرنے کے لیے خداوند نے اتنی بھاری قیمت ادا کی۔ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا، ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرقہ کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کی قربانی اور فدیہ اور کفارہ پر ایمان لاتا ہے، نجات اس کا مقدر ہے۔ اب خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جو غلطیوں 5ویں باب کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے آج، جو ہماری ٹائٹل ورس ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوبے میں نہ جھکو۔ عزیزو، اگر آپ آج بھی غلام ہیں تو آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، سوچیں کہ مسیح یسوع نے آپ کے لیے اپنے خون کا فدیہ اور نذرانہ دے کر آپ کو بچا لیا، آپ کی قیمت ادا کری۔ اس کے پاس آ جائیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں۔ اور اگر آپ خداوند کے خون خریدے ہوئے ہیں، اگر آپ مقدسین ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، تو آج آپ کے لیے اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوبے میں نہ جھکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قائم رہنا ہے۔ اگر ہم آزاد ہو گئے ہیں، خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے اس بات کے لیے، ہر وقت شکریہ ادا کرنا ہے اس کی دی ہوئی نجات کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کے فدیہ کے لیے، اس کے کفارہ کے لیے، اس کے بہے ہوئے لہو کے لیے جو اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر قیمت ادا کی، تاکہ ہم انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کر سکیں، ہم اپنی آزادی کو منا سکیں۔ اور اگر ہمیں اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اس سے لپٹے رہنے کی ضرورت ہے، اس میں پوستر رہنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے اگر ہم آزاد ہو کر واپس گناہ کی غلامی میں جاتے ہیں، تو خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے اگر ہم آزاد ہو کر واپس گناہ کی غلامی میں جاتے ہیں تو خداوند کا پاک اور مقدس کلام دوسرا پطرس 2 باب کی 20ویں آیت میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا حال پچھلا پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ اور خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہمیں آگے بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو آزاد ہو کر واپس گناہ کی غلامی میں جاتے ہیں، خداوند کا پاک اور مقدس کلام بڑی سختی سے ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے، ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ اگر کوئی شخص آزاد ہو جاتا ہے، واپس گناہ کی غلامی میں جاتا ہے،
تو بائبل مقدس اسے فرماتی ہے کہ وہ اس کتے کی مانند ہے جو واپس اپنی کہہ کی طرف لوٹتا ہے، اس نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو واپس گندی دلدل میں جاتی ہے۔ اور عزیزو یہ تھوڑی سخت باتیں ہیں لیکن بائبل مقدس کی ہیں، اس وجہ سے میں اس میں کوئی روح و رعایت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہم آخر میں خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے دیکھیں گے، پہلا پطرس 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ اور خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہمیں کس قدر آزادی کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اگر آپ آزاد ہو چکے ہیں خداوند کا شکریہ ادا کریں، ہاللیلویہ کے نعرے لگائیں، ہوشانا کے نعرے لگائیں، صبح دوپہر شام اس کی تعریف، اس کی مدح سرائیں، اس کی حمد و ستائش کریں، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ اور دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 17 آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ خداوند اس پاک اور مقدس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آج ہم سوچیں کہ اگر ہم غلام ہیں تو مسیح یسوع آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور اس نے پہلے سے آپ کے لیے قیمت ادا کر دی ہے۔ اور اگر آپ آزاد ہو چکے ہیں تو پھر مسیح میں قائم رہیں اور دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہ جھوٹیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔